السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اس وقت جو ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے مطابق آزاد امیدوار جن کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل رہی وہ 93 سیٹیں لے کر اب لیڈ کر رہے ہیں۔ پہلے بھی لیڈ کر رہے تھے، اس وقت سب سے بڑی سیاسی قوت بن کر جو سامنے آئی ہے وہ تحریک انصاف ہی ہے۔ اس کے بعد PMLN جس نے 75 نشستیں حاصل کی، پھر پاکستان پیپلز پارٹی جس کی 54 سیٹس ہیں، اور MQM جس کی 17 نشستیں ہیں۔ اسی طرح انڈیپینڈنٹ مزید جو ہیں وہ 8، JUI 4، IPP 2 اور ادرز جو ہیں وہ 11 ہیں۔ 2 کے نتائج جو ہیں وہ باوجود موجود نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، لیکن تحریک انصاف حکومت بناتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا کہ وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے کسی جماعت کو وہ جوائن کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جتنے ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی حاصل کریں گے اور ایک تگڑی اپوزیشن کریں گے۔ یہی صورتحال پنجاب میں ہوگی، جہاں پر لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف اپوزیشن کرے گی اور ایک تگڑی اپوزیشن کرے گی۔ KP میں تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے گی، لیکن مرکز میں بننے والی حکومت شاید PDM 2 حکومت ہوگی، یعنی اس میں نون لیگ، آصف علی زرداری، MQM، JUI، IPP اور دیگر جماعت شامل ہوں گی۔ اب صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایک کر کے جو آزاد امیدوار تھے، ایک کی تو باقاعدہ خبر آ چکی ہے اور ویڈیو جاری ہو چکی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک انڈیپینڈنٹ جس کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ تو لوٹوں کو نہیں لینے کی جو بات کی جاتی تھی وہ PDM حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپنی حقیقت سے، اپنی سچائی سے ہمکنار نہیں ہوئی، اور اس وقت بھی یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ PDM کی حکومت تو بنے گی، یعنی PDM 2 جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کی حکومت تو بنے گی، لیکن وزیر اعظم کون ہوگا؟ کیا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، یا بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے؟ صدر کون بنے گا؟ کیا آصف علی زرداری صدر بنیں گے، نواز شریف صدر بنیں گے، یا کوئی اور ہوگا؟ پنجاب کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ کیا مریم نواز اس کے لیے موزوں امیدوار ہیں اور وہ بنیں گی، یا کوئی اور ہوگا؟ یہ سوالات ہیں، اور اس کے جواب جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے۔ لیکن اگر PDM 2 بنتی ہے تو قوم کے سامنے کیا تصویر پیش ہوگی، کیا صورت ان کے سامنے ہوگی؟ یہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی ایک ہسٹری رہی ہے، ایک تاریخ رہی ہے۔ یہ ملتے بھی رہے ہیں اور یہ جدا بھی ہوتے رہے ہیں، ان میں گرمی بھی رہی ہے، ان میں سردی بھی رہی ہے۔ تو ایک ہلکی سی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماضی میں یہ جماعتیں کیا کچھ ایک دوسرے کے متعلق کہتی رہی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے رہے، اور اسی طرح کی کچھ اور گفتگو بھی ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ ہم یہ گفتگو آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے پر پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات تھے۔ کیا پیپلز پارٹی اس دفعہ یہ بات قبول کر پائے گی، اور کیا واقعی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ اگر بنتے ہیں تو کس طرح سے بنیں گے؟ زرداری صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ تو بہت ممکن ہے کہ زرداری صاحب یہ چاہیں کہ بلاول جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے اور اس کے لیے قائل کرنے کی کوشش کریں، گو کہ ان کا نمبر کم ہے، بہرحال اس کی پھر بھی پاسبلٹی موجود ہے۔ لیکن جب PDM حکومت بن گئی، ایک تو ہم نے آپ کو سنایا کہ ماضی میں ایک دوسرے کو کیا کہتے رہے، جب PDM حکومت بن گئی تو پھر یہ کس طرح باہم شیر و شکر ہوئے، ذرا یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ یہ گفتگو اس وقت کی ہے جب PDM حکومت اپنی مدت پوری کر رہی تھی۔ آخر تک بلاول صاحب کی، شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ رائے تھی، PDM حکومت کے متعلق یہ رائے تھی، لیکن جب آپ الیکشن میں جانے لگے اور آپ نے حکومت چھوڑ دی تو پھر رائے بدل گئی تھی۔ چلنا بہت مشکل بن گیا ہے۔ مہمانوں کے تعارف سے پہلے آخر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بلاول صاحب کس حد تک دوبارہ نون لیگ سے اتحاد نہ کرنے کے حامی رہے ہیں۔ جناب مہمانوں کا آپ سے تعارف کر رہا ہوں، جناب بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی۔ اظہر صدیق صاحب تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، اور رؤف صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو MQM کی نمائندگی کریں گے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ السلام علیکم۔ آپ نے یہ تمام گفتگو سنی، بلاول صاحب نے واضح طور پر فرمایا، کچھ دن پہلے کہا کہ دوبارہ وہ بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہے، دوبارہ شرمندگی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں، لیکن اس وقت تو ملاقات ہو رہی ہے، آپ بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ۔
دیکھیں یہ ایک ویژن ہم نے الیکشن کے پرسپیکٹو میں دیا تھا، لیکن اب حقائق جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنس ہے یا باقی انڈیپینڈنس ہیں، پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنس نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں جا رہے ہیں، تو دے آر ناٹ اوپن فار ڈائلاگ ایٹ آل. اگر وہ اوپن ہوتے ڈائلاگ پہ تو پھر تو یہ جو چیئرمین صاحب نے بات کی یہ تو پھر اس میں اس وقت وہ پرسپیکٹو ہمارا ہوتا. لیکن اس وقت اب حقائق بدل گئے ہیں اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا، پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنس نے یا ان کے جو رہنما ہیں یا جو ان کا چیئرمین ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اور پھر اس پرسپیکٹو میں پھر آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں حکومت سازی میں. تو یہ پھر جو ریمیننگ پارٹیز ہیں اس سے بات چیت چل رہی ہے، اور پھر کل ہماری سی اس پہ زیادہ بحث کرے گی کہ کیا پروز اینڈ کونز ہیں سارے اس وقت جو حکومت سازی کے آپشنز کیا ہیں اور ہمارے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے. اچھا، کن چیزوں پر آپ لوگوں کا فوکس ہوگا کہ جو بلاول صاحب نے پی ڈی ایم حکومت سے نکلنے کے بعد کہا کہ آپ دوبارہ بیوقوف نہیں بن سکتے، تو یہ نہ کہیں کہ ہم دوبارہ بیوقوف بن گئے تھے، کن چیزوں کو آپ چاہیں گے کہ وہ ریپیٹ نہ ہوں اگر اس طرح کا کولیشن بنتا ہے تو؟ دیکھیں، ہر کوئی جو الیکشن لڑ کے آتا ہے اور ہر سیاسی جماعت جو مینڈیٹ لے کر آتی ہے اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے لاکھوں لوگوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو کچھ ملے، ان کو سروس ڈیلیوری ملے، ان کو روزگار ملے، ان کے حالات بہتر ہوں. اور اس لیے پھر اگر آپ کے پاس حکومت بنانے کے آپشنز ہیں تو وہ پھر رد کرنا تو یہ تو بے وقوفی ہوگی. ہم سب یہی چاہیں گے. میں بذات خود ابھی میں الیکشن لڑ کے آئی ہوں، ہم نے لوگوں کو منشور ہمارے چیئرمین صاحب نے ایک بھرپور منشور دیا. اس کے 2 نقطے تھے، ایک سروس ڈیلیوری اور ویلفیئر بیس سروس فلاحی ایک پروگرام تھا، لیکن دوسرا جو ہمارا سیاسی ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم ملک میں سیاسی استحکام لے کے آئیں گے. اور اس سیاسی استحکام لے کے آنے کے لیے اگر آپ کو یا تو اپوزیشن میں آپ بیٹھیں یا آپ حکومت سازی میں آئیں. اب اپوزیشن کی جو کرسیاں ہیں وہ تو ایک انہوں نے طے کر دیا کہ اپوزیشن میں کون جا رہا ہے. اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آیا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، ہم حکومت سازی میں جائیں؟ کل ہم سی میں سر جوڑ کے بیٹھیں گے، ہماری قیادت بھی ہوگی، ممبرز بھی ہوں گے، اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. لیکن ہمارا جو مین آبجیکٹو ہوگا وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو کشیدگی ہے اس کو ختم کرنی ہے، اس ملک میں جو کھینچا تانی والی سیاست ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور اس ملک میں جو اتنا ہائی ٹیمپریچر رہا ہے پچھلے 2 سال میں اس میں کمی لے کے آنی ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، سر مبارک ہو، آپ کی جماعت نے اچھا نمبر حاصل کیا، اور بتائیے گا کہ آپ کے الیکشن کا کیا بنا. اور دوسرا یہ کہ اتنی اپ اینڈ ڈاؤنس رہے، اتنا ایک دوسرے پر تنقید رہی، بلاول صاحب نے تو پوری کیمپین چلائی، اس کے بعد پھر آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو پی ڈی ایم حکومت میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن کیا. اس صورتحال میں آپ دوبارہ ساتھ بیٹھیں گے، حالات بہت موافق نہیں ہیں، آپ کو IMF کے پروگرام میں بھی جانا ہے، بڑے مشکل حالات ہوں گے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آسان ہوگا ایسی حکومت چلانا جس میں اتحادیوں کو ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں ہے، اور آپ کے سامنے جو اپوزیشن ہے وہ بڑی تگڑی اپوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود بھائی، پہلی بات، ہم اپنے اگر سسٹم کی بات کریں تو ہم نے 2018 میں 1,29,00,000 ووٹ لیے تھے، اور 2024 میں ہم نے 1,31,00,000 ووٹ لیے ہیں. ہمارا ووٹ بینک بڑا. دوسری بات جہاں سے ہم کریں گے کہ جو آج کے حالات اور آج کی باتیں چل رہی ہیں، دیکھیں آج جو پی ٹی آئی کا ایک نیا پروپیگنڈا جو چل رہا ہے، اس سے ہم تمام لوگ واقف ہیں کہ یہ پہلے بھی یہ وہی جماعت ہے جس نے 35 پنچر کا نعرہ لگایا 2013 میں اور اس ملک کو 5 سال اذیت کا شکار رکھا. پھر انہوں نے اپنی جھوٹے پروپیگنڈے بناتے گئے اور چیزوں کو بد سے بدتر کرتے رہے. مسعود بھائی، اس کے بعد انہوں نے حکومت سازی کے معاملے پر آ جائیں نا. یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے ان پہ اعتراض کر دیا، وہ اس پہ بات کر لیں گے کہ حکومت سازی کے عمل میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ نواز شریف صاحب ہی بنیں گے وزیر اعظم یا صورتحال مختلف ہے کیونکہ کلیئر مینڈیٹ تو نہیں ملا، سادہ اکثریت نہیں ہے آپ کے پاس؟ مسعود صاحب، ہم نے پہلے دن میں جب یہاں بیٹھتا ہوں ٹی وی شوز میں تو اپنی جماعت کی نمائندگی اور ان کی لائن لے رہا ہوتا ہوں.
اور میں ان کا اسپوکس پرسن ہوتا ہوں. آپ میرا پہلے دن سے آج تک کا انٹرویو اٹھائیں جو آپ کے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ بھی, ہم نے ایک چیز کہی کہ اگر ملک کو بچانا ہے, ملک کو اس معیشی بحران سے نکالنا ہے, پاکستان کی سلامتی چاہتے ہو جب پوری ریجن میں یہ انسٹیبلٹی ہے, تو سب کو مل بیٹھ کے آگے چلنا پڑے گا. میں بار بار یہ کہتا رہا کہ ہم تمام پیپلز پارٹی والے ہمارے جو بھائی ہیں یہ اپنی جو تنقید برائے تنقید یا تنقید کرتے رہے ہیں اور کر رہے تھے, ان کو بھی بار بار ہم نے کہا کہ دیٹ یو ول بی ایونچولی پارٹ آف دا سسٹم از بیکاز کہ اگر آپ کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے سر آپ کی جماعت سے؟ اگر آپ کا ہدف ہے ملک کو اس مسائل سے نکالنا تو اکٹھے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں ملک کو آج ان بحرانوں سے کون نکال سکتا ہے؟ ملک کو آج, میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں آپ کو ایک سکیچ بنا دیتا ہوں, سکیچ میں جو فٹ ہوتا ہے آپ اس کا نام بتا دینا. ملک کو اس ٹائم اس بندے کی ضرورت ہے جس کے پاس ایک ایکسپیرینس ہو. ملک کو اس بندے کی ضرورت ہے جو ملک میں پہلے بحرانوں کو حل کیا ہو. اس بندے کی ہے جو کریش لینڈنگ کے ٹائم پر, مجھے ایک بات سنیں مسعود بھائی, اس کریش لینڈنگ کے ٹائم پہ ملک کو بچایا ہو اور بار بار بچایا ہو. وہ جو لیڈر ہے وہ he deserves to be the prime minister, he deserves to be on the chair, اور نہ اپنی ذات کے لیے نہیں, اس ملک کی خاطر اور ملک سر اس کے لیے پیپلز پارٹی کہے گی کہ آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری صاحب بیسٹ چوائس ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی کہے گی جناب اس کے لیڈر بیسٹ چوائس ہو سکتے ہیں, آپ کہیں گے آپ کے اس وقت یہ بتائیں نا کہ آپ کی پارٹی کس کو نامنیٹ کر رہی ہے وزیر اعظم کے لیے, یا ابھی اس پر گفتگو ہونی ہے؟ یہ تھوڑا سا ارلی ہے, اس کے اوپر گفتگو ہونی ہے. آج بھی مشاورتی اجلاس ہوئے, کل بھی ہوں گے انشاءاللہ. کل بڑا سبسٹینشیل مشاورتی اجلاس ہے جس سے ہمیں کچھ خبریں, چیزیں, باتیں باہر آئیں گی. لیکن فی الحال کا جو لائے عمل ہے وہ یہی طے ہوا ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلانا ہے.